السلام علیکم ایڈیٹر اینڈ لسنرز. اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم. رمز جنون کی ایپیسوڈ 87 کا پارٹ 2 لے کر حاضر ہوئی ہوں. اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں. چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں. سرمش ٹیبل پر کھڑی جھوم رہی تھی. سیاہ گاؤن فل سلیوز پر مشتمل تھا، جس پر سیاہ چھوٹے سے سٹالر کو وہ سینے سے جکڑے ہوئے تھے. کلب میں موجود سب کی نظریں زرمش پر تھی. ایلا کے دل میں مزید حسد کے شعلے بھڑکے تھے. وہ اتنی ریویو ہوتے ہوئے بھی کسی کی مرکز نگاہ نہ تھی. زرمش پورے لباس میں ہوتے ہوئے بھی سب کی نظروں میں آ گئی تھی. گال پر مدھم ہوتا آریان کی شدت کا نشان اس کے دلکشی میں اضافہ کر رہا تھا. جیک is a bloodthirsty beast, but I am the reason he is starving tonight. جیک خونخوار درندہ ہے، مگر آج رات وہ بھوکا ہے صرف میری وجہ سے. زرمش نے سب کو دیکھتے جھومتے ہوئے سرگوشی کی. اس نے نگاہیں جھکائے شرمانے کی ایکٹنگ کی. عارض گلاب کی طرح سرخ ہو چکے تھے. سب محوت ہو کر اسے دیکھ رہے تھے. وہ نشے میں تھی، مگر گالوں پر اتری سرخی نیچرل تھی. ایلا کے وجود میں چونٹیاں ریگنے لگی. یعنی وہ رات بھر جیک کی باہوں میں ہوتی ہے، اسے اچھی طرح خبر تھی. ایلا کا جیک اور زرمش پر شک گہرا ہوا تھا. زرمش کا سرخ پڑنا اس بات کی گواہی تھی جیک کے ساتھ اس کا رشتہ بے حد گہرا ہے. زرمش مسلمان تھے اور مسلمان حرام ریلیشن نہیں بناتے. ایلا کو مسلمانوں کے بارے میں اتنا پتا تھا، پھر زرمش کیسے جیک کی غربت کا ذکر کرتے سرخ پڑ سکتی ہے. ایلا بھڑ بھڑ چلتے اپنی مٹھیاں دبوچنے لگی. ایلا کے اشارے پر اس کے سامنے پوری بوتل لا کر رکھ دی گئی تھی. وہ بوتل اٹھائے لبوں سے لگا گئی. جلن کے احساس سے اس کا انگ انگ جل اٹھا تھا. آریان جو اگلی ویڈیو موصول ہوئی اسے جلتے تور پر بٹھا چکی تھی. جیک is a bloodthirsty beast, but I am the reason he is starving tonight. وہ شرماتے ہوئے کہہ رہی تھی، آج رات میں سچ میں بھوکا نہیں رہوں گا مسز خان، تمہارا خون پی جاؤں گا. وہ ویڈیو دیکھتے مٹھیاں بھینچتے غرشایا. وہ رومانس کی بات کر رہی ہے باس. ازلان نے دانت کچکچائے تھے. بکواس بند کرو ورنہ قسم کھاتا ہوں تیری بوٹی بوٹی کر دوں گا. آریان سیٹ سے ٹیک لگائے گہرے گہرے سانس لینے لگا. خود پر ضبط کرنے کے چکر میں اس کے مساموں سے پسینہ پھوٹنا شروع ہو چکا تھا. بیک ویو مرر سے آریان کی حالت دیکھتے ازلان خاموش ہو گیا تھا. گاڑی تیز چلاؤ. آریان حلق کے بل چیخا. وہ دل ہی دل میں آریان پر لعنت بھیجتے. گاڑی کی سپیڈ مزید بڑھا گیا تھا. I came here to steal your spotlight and your sanity. Mission accomplishable. میں آئی ہوں تمہاری وجہ، تمہاری توجہ اور تمہاری عقل چرانے، اور یہ مشن مکمل ہو چکا ہے. زرمش نے نشے میں دھت ہنستے ہوئے کہا. ایلا ٹیک چھوڑ کر سیدھی ہوئی. زرمش کس مشن کی میں آخر بات کر رہی تھی؟ مشن کے بارے میں بات کر رہی تھی. وہ اچنبے کا شکار ہوئی. کون سا مشن ڈارلنگ؟ ایلا نے میٹھی آواز میں پوچھا. وہ کھڑے ہوتے زرمش کی طرف اپنا ہاتھ بڑھا کے اسے ٹیبل سے نیچے اترنے کو کہا. کیوں بتاؤں تمہیں؟ مجھے تم اچھی بالکل نہیں لگتی. جب اس بلڈ بریز کے قریب جاتی ہو میرے بدن میں مرچیں دہکنے لگتی ہیں، آگ لگتی ہے مجھے. یو بلڈی بچ. زرمش نے تھوڑا سا جھکتے چیختے ہوئے کہا. کلب میں سناٹا سا چھا گیا. کرفٹون کی بیٹی کو کوئی گالی دے رہا تھا. سامنے کھڑی لڑکی کون تھی؟ سب کی دلچسپی بڑھی. ایلا کے خوبصورت نقوش بگڑ گئے. وہ بمشکل ہی اپنے تاثرات پر قابو پانے میں کامیاب ہوئی تھی. زرمش سے سچائی نشے میں ہی اگلوائی جا سکتی تھی. ایلا کو یقین تھا آج رات جیک کے آنے سے پہلے اس کی سچائی سے پتہ چل جائے گی. زرمش یہ لو، تمہیں اس کی ضرورت ہے. ایلا نے بوتل اس کی طرف بڑھائی. تم اچھی ہو، اچھی لڑکی، مگر تب کتی لگتی ہو جب بلڈ بیس کے قریب جاتی ہو. زرمش نے ہنستے ہوئے سے بوتل پکڑی. یہاں کسی کو اردو نہیں آتی تھی سوائے ایلا کے.
सब एला के तासरात से समझ गए थे। सरमश ने फिर से इसे गाली दी है। एला डार्लिंग, आई डोंट नीड अ ड्रिंक, आई एम द शॉट। एला डार्लिंग, मुझे जाम की जरूरत नहीं, मैं खुद एक कातिल हूँ। वो बोतल से जाम बाहर छलकाने लगी। क्लब में अब सबकी मथम मथम हंसी गूंज रही थी। वो अपने दिलफरेब हरकतों से सबकी तवज्जो अपनी जानिब मतबूजल करवाए हुए थी। शट अप! एला हलक के बल चीख रही थी। सब सहम कर खामोश हुए। सरमिश भी खामोशी से इसे देखते डरने की शानदार एक्टिंग कर रही थी, मगर अगले लम्हे वो खिलखिला पड़ी थी। मैं सिर्फ ब्लड पीस से डरती हूँ, और वो आता ही होगा। जरमिश के लफ्जों पर एला का दिल डूब कर उभरा। हड्डियों में सनसनाहट हुई। जैक यहाँ कभी नहीं आ सकता। इसे यहाँ का पता नहीं चल सकता। ये इलाका क्रिस्टोन का है, यानी मेरा। जैक का यहाँ सिक्का नहीं चलता। वो खुद को मुतमईन करने लगी। कौन है ये जैक? एला जरमिश की तरफ देखते पूरी कुव्वत से चिल्लाई। Jack thinks he's James Bond. Honey, he's more like Mr. Bean with anger issues. जैक खुद को जेम्स बॉन्ड समझता है, जाने मन, मगर गुस्से में वो मिस्टर बीन जैसा लगता है। क्लब में बेसाख्ता कहके गूंजे थे। जरमिश भी झूमते हंसने लगी थी। एला का खून है वो उबलने लगा था। जरमिश का मजीद मस्खरापन बर्दाश्त नहीं हुआ था। एला के इशारे पर इसके गार्ड ने क्लब की दीवारों पर फायर किए थे। क्लब में खामोशी छा गई। जरमिश भी फायर की आवाज पर एला को सहमी निगाहों से देख रही थी। एला ने बगौर से देखा। वो स्टिल अपना छोटा सा स्टॉलर अपने सीने से जकड़े हुए थी। मदहोशी में भी वो खुद को बिखरने नहीं दे रही थी। अब तो एला को यकीन हो गया था कि जैक जैक नहीं है। जो लड़की मदहोशी में भी खुद को अया नहीं होने दे रही थी, वो कभी भी जैक को अपने करीब नहीं आने दे सकती थी। मगर जैक जब जब इसके करीब आता था तो वो गुलाब की तरह सुर्ख पड़ जाती थी। जैक के सामने शर्मो हया से जरमिश की नजरें झुक जाती थी। बताओ, जैक कौन है? एला अपने गार्ड से पिस्टल लेते जरमिश पर तान गई। खौफ से जरमिश की डॉलर पर गिरफ्त मजबूत हुई। गिरफ्त ढीली हुई थी। स्टॉलर से इसके वजूद से गिरता इसके कदमों में आया था। वो ब्लड बीस्ट, वो वहशी दरिंदा है, बहुत बेरहम है। अगर सब आंखों से मारा जा सकता तो अब तक सीरियल किलर बन चुका होता। जरमिश ने रुहासे होते कहा। निचला लब निकालते वो अब डरते हुए रोने लगी थी। वो जहाँ डर रही थी वहां डरने की एक्टिंग भी कर रही थी। वो नशा आवर गोलियों के असर में थी। इसे खुद भी पता नहीं चल रहा था कि वो क्या कर रही है। अल्लाह का दिमाग ठक से उड़ा। वो फुल नशे में थी, मगर सब आंखों में अल्लाह का दिमाग अटका था। जैक की आंखों का रंग तो नीला था। जैक ड्रिंक्स अल्कोहल, आई डोंट ड्रिंक अटेंशन। जरमिश टेबल पर खड़ी झूम रही थी। झूमते ऊंचा ऊंचा गुनगुनाने लगी थी। नशे में दूत एक ऊंचा लंबा खूबरो मर्द जरमिश की तरफ बढ़ा। वो इतनी प्योर ब्यूटी देखकर मसीद खुद पर काबू नहीं रख सका था। हे ब्यूटीफुल गर्ल, लेट्स डांस। वह झूमते हुए जरमिश की तरफ हाथ बढ़ा गया। जरमिश ने निचला लब बाहर निकालते एला की तरफ इजाजत भरी निगाहों से देखा। एला इसकी सस्ती एक्टिंग पर खुद खून के घूंट भर कर रह गई थी। आती हूँ मैं, जल्दी है क्या? वो लड़की वो इस लड़के का हाथ छटकते टेबल से छलांग मारकर उतरी थी। अपना स्टॉलर उठाए वो लड़खड़ाते हुए खुद पर लपेट गई थी। ज्यादा देर तक ना घूरो लड़कों, मेरी निगाहें मेरी लाल लिपस्टिक से ज्यादा काटती हैं। वो नशे में धुत डांसिंग फ्लोर पर आई। उसकी बातों पर हर तरफ कह के गूंजे थे। एला ने अब की बार किसी को भी जरमिश की तरफ बढ़ने से नहीं रोका था। वो गुस्से से पागल हो रही थी। वो टेबल पर हाथ मारते हुए गुस्से से जरमिश को देखने लगी। वो अपना स्टॉलर आगे से मुट्ठियों में जकड़े हुए थी। वहीं ऊंचा लंबा खूबरू सा लड़का फिर से जरमिश की तरफ बढ़ा। डोंट जैक इज कमिंग। वो लड़का जरमिश की बात पर रुक गया। जैक की दहशत से सब वाकिफ थे, मगर जरमिश के साथ जैक का क्या रिश्ता है ये किसी को नहीं पता था। एला जैक की गर्लफ्रेंड है ये सबको पता था।
Someone call the fire brigade. I'm setting this place on fabulous fire. कोई फायर ब्रिगेड को बुलाओ. मैं इस जगह को अपने हुस्न से आग लगा रही हूँ. वो नशे में धुत चीख रही थी. आहिस्ता आहिस्ता वो नशावर गोलियां इस पर मजीद असर कर रही थी. क्लब की तेज लाइट्स में रोशनियों की बारिश हो रही थी. मौसीकी की धड़कन तेज होती जा रही थी. क्लब का माहौल नशे से बोझल था. सबकी आंखों में सिर्फ हवस घूम रही थी. जर्मश का जहन धुंधला हो चुका था. वो हंसते हुए इस खूबरू लड़के की तरफ लपकी जिसकी आंखें सब्ज रंग की थी. तुम भी खून के प्यासे हो? वो लड़के की तरफ उंगली करते हुए हंसी थी. सिर्फ तुम्हारे लिए, लड़के ने छुपकर कान में कहा और नरमी से जर्मश की कमर थामना चाही. वो तुम्हें मार देगा. इसकी मलकियत को मत छुओ. वो लड़खड़ाते लफ्जों में बोलते मुस्कुराई थी. ये ये क्या है? ये कौन है इसके साथ? आर्यन के वजूद में शोले दहके थे. वो नई वीडियोस देखते पागल होते चीखा था. शायद क्रिप्टोन का बचा हुआ वारिस या सिर्फ एक डांसर. वैसे वो सिर्फ तुझे ही नहीं नचाती. दिलचस्प है ये तो. अजलान ने हंसते हुए स्टीयरिंग पर हाथ मारा. आर्यन ने पिस्टल से यके बाद दीगरे अजलान की सीट की पुश्त पर फायर किए. अगर वो बर वक्त झुकता ना, गोलियां उसके दिमाग चीर जाती. अजलान ने सीधे होते आर्यन को कहर बार निगाहों से घूरा हुआ था. बच गया क्योंकि तेरी ट्रेनिंग करने वाले लेजेंड हैं, वरना तेरे टुकड़े टुकड़े तो आज हो जाते. आर्यन ने गहरे सांस लेते दांत पीसे थे. मैं इस लड़की की बोटियां कर दूंगा. आर्यन खानजादा हलक के बल चीखा. अजलान खुद को कुछ भी सख्त कहने से बाज रखते हुए ड्राइविंग पर तवज्जो मरकूज कर गया था, मगर दिल कर रहा था आर्यन की बोटी बोटी करते. वो मेरी है और सिर्फ मेरी है. इसे कोई छू भी नहीं सकता. आर्यन पसीने में तर पिस्टल अपनी पेशानी पर रखे बड़बड़ा रहा था. निगाहों के सामने वो लड़का आ रहा था जिसे जरमिश मुस्कुराते हुए देख रही थी. और वीडियो में जो सब ने छू लिया था. इसका क्या वो भाई है? अजलान सर झटकते दांत पीसते जेर लब बड़बड़ाया था. अब आज रात या तो वो मेरे कदमों में होगी या कब्र में. आर्यन के बालों से पसीना टपकता मोबाइल पर गिर रहा था. बस नहीं चल रहा था इसे इस वीडियो से निकाल कर जला दे. आज रात ही सीने से लगाया होगा. अंडर को आशिक ने, अजलान ने दिल ही दिल में कहते दांत से दांत पीसे थे. बेहतर होगा कि कदमों में हो, क्योंकि इसकी लाश तुम्हारे इश्क से ज्यादा वजनी होगी और शायद तुमसे उठाई ना जा सके. अजलान ने अब की बार संजीदगी से तंज किया. आर्यन खानजादा की सिर्फ आंखें वीडियोस पर गढ़ी थी. वो पागल हो रहा था. वो मेरी बीवी है, मेरी है सिर्फ. आर्यन ने जब्त होते मोबाइल को जोर से पटका था. मोबाइल गाड़ी के सतह से टकराते टुकड़ों में तकसीम हुआ. अंडर कवर आशिक. अजलान आर्यन को वैक्यूम मिरर से घूरते दांत कुचकुचाकर रह गया. आर्यन अपने गार्ड्स के साथ क्लब में दाखिल हुआ. आर्यन के गार्ड्स चारों तरफ फैल चुके थे. एला तो ऐसे खड़ी थी जैसे किसी ने जिस्म का तमाम खून निचोड़ लिया गया हो. क्लब में गंभीर खामोशी थी. सिर्फ रोशनियां झिलमिला रही थी. आर्यन की खून आलूद निगाहें जर्मिश पर थी. जैक इज अ ब्लडथ्रस्ट पेस्ट. आर्यन का जबड़ा सख्त हुआ जैसे अंदर भड़कती आग का धुआं लबों से निकलने वाला हो. वह बस एक लम्हे की दूरी पर थी. सो जाओ एला, सो जाओ बिच बिच, वरना जैक आ जाएगा. वो डांस फ्लोर पर खड़ी हंसते हुए चीख रही थी. आर्यन की खून आलूद निगाह इसके स्टॉलर पर थी जिसे वो अभी भी आगे से जकड़े हुए थी. अगर इसने ऐसा न किया होता, सबसे पहले वो गोली से इसका सीना चीरता. क्लब में मौजूद ज्यादातर लोग जैक को जान चुके थे. आर्यन के इशारे पर सबसे मोबाइल लेते तोड़ दिए गए थे. क्लब मिनटों में खाली करवा दिया गया था. वो लड़का जिसने जर्मिश के करीब आने की जसारत की थी, उसे बाहर नहीं जाने दिया गया था. आर्यन ने अजलान को इशारा किया. अजलान ने जब से मुठियां भींची, मगर मरता क्या न करता कि मसादिक वो इस लड़के की तरफ बढ़ा. इसके जबड़ों की घूंसों की बारिश कर दी थी. इस लड़के के चेहरे का नक्श लम्हों में बिगड़ चुका था. आई एम सॉरी. वो लड़का जर्मिश के पैरों में गिर गया. डोंट टच, शी इज माइन. आर्यन ने अपनी पिस्टल से इसके गिर्द फायर किए. वो खौफ से सांसें रोक गया था. जर्मिश भी खौफ से मुजस्सम आर्यन को देखने लगी.
تو وہ باقاعدہ اونچا اونچا رونے لگی۔ آؤٹ! آریان نے دانت پر دانت جمائے اس لڑکے سے کہا۔ وہ لڑکا بھاگتے ہوئے کلب سے نکل گیا۔ کلب میں اب صرف زرمش کی رونے کی آواز آ رہی تھی، باقی ہر طرف سناٹا چھایا تھا۔ جیک یہاں کچھ مہینوں میں ہی اپنی دہشت کی چھاپ چھوڑ چکا تھا۔ انڈر ورلڈ کی دنیا میں جیکے تو سالوں سے ہی یہاں حکومت کر رہا تھا، اور اب جیک ہی سب کے لیے جیکے تھا۔ جیکے کی اصول کے مطابق جو اس سے دغا کرے اس کی موت پکی۔ اس وقت جیک کے سے دغا کرنے والے ایلا اور اس کے گارڈز تھے۔ ایلا سفید پڑتے سہمی نگاہوں سے آریان کو دیکھ رہی تھی۔ آریان کے اشارے پر ایلا کے گرد کھڑے گارڈز کے دماغ کو شوٹ کر دیا گیا تھا۔ اگر ویسا نہ کرتا تو ایلا کا شک اس پر مزید بڑھ جاتا۔ جب تک وہ اپنا مشن مکمل نہ کر لے اسے ایلا کی ضرورت تھی۔ کلب میں مکمل سناٹا چھا گیا تھا۔ زرمش بھی ساکت کھڑی تھی۔ آریان بت بنی ایلا کی طرف بڑھا۔ اوہ جیک! وہ آریان کی طرف بڑھتے اس کی گردن میں باہیں لپیٹ گئی۔ میرا یقین کرو، میں زرمش کو انجوائے کروانے کے لیے یہاں لائی تھی۔ میں اسے اچھا فیل کروانا چاہتی تھی۔ وہ آریان کے قریب ہوتے اسے شدت سے لپٹی تھی۔ وجود پر پسینہ چاندی کی طرح چمکنے لگا تھا۔ وہ آریان سے لپٹی بری طرح کانپ رہی تھی۔ آریان خود پر ضبط کرتے اس کی بیک پر اپنا ہاتھ لپیٹ گیا۔ ایلا از اے بچ! ایلا از اے... آؤچ! زرمش کی آنکھوں سے آنسو کی برسات جاری ہوئی۔ وہ حلق کے بل چیخ رہی تھی۔ ایلا از ویمپائر! وہ ایلا کو گالیاں دیتی چیختی جا رہی تھی۔ ازلان سکندر نے بمشکل اپنی ہنسی روکی تھی۔ آریان نے زرمش کو قہر آلود نگاہوں سے گھورتے ایلا کی سنہری نیلی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ Don't lie to me, Ella. You wanted her to fall, but I won't let her back. Not even by you. آریان نے سرد لہجے میں کہا۔ جیک تم صرف میرے ہو اور میں تم سے بے حد محبت کرتی ہوں۔ میں تم پر مرتی ہوں، صرف تمہیں دیکھتی ہوں۔ آریان نے ایلا کو بغور دیکھتے اس کی پریشانی پر بوسہ دیا۔ وہ آریان کی جیکٹ کو مٹھیوں میں جکڑ گئی۔ ایلا از اے ویمپائر، شیز بچ! زرمش حلق کے بل پوری قوت سے اب دہاڑی تھی۔ اور میری آنکھیں صرف اسے دیکھتی ہیں۔ جب وہ روتی ہے تو اس دنیا کو آگ لگانے کو دل کرتا ہے۔ وہ ایلا کے گرد اپنا حصار تنگ کر گیا تھا۔ جیک! ایلا پوری طرح کانپی تھی۔ تم کرفٹون کی بیٹی ہو، تم پر رحم اس لیے کھایا تھا کیونکہ تم ایک خوبصورت لڑکی ہو۔ آج بھی رحم تم پر نہیں، تمہارے حسن پر آ گیا۔ جب خوبصورت لڑکیوں کو مرنے نہیں دیتا، مگر آئندہ تم محل سے نہیں نکلو گی۔ اس کے کان میں جھکتے سرگوشی کر گیا۔ ایلا کی سانسیں بحال ہوئی تھی۔ ایلا کو اپنے حصار سے آزاد کرتے اپنے ایک گارڈ کو اشارہ کیا۔ ایلا اس کے ہمراہ کلب سے نکل گئی تھی۔ ایوری ون موو! آریان نے زرمش کو اپنی قہر آلود نظروں سے حصار میں لیتے ہوئے لفظ چبائے تھے۔ ازلان باقی تمام گارڈز کے ساتھ باہر نکلتے کلب کے دروازے کو باہر سے بند کر گیا۔ آریان نے زرمش کو سرد نگاہوں سے گھورا جو اپنا سٹالر اب تک اتار کر زمین پر اچھال چکی تھی۔ وہ کلکلاتے ہوئے اب جھوم رہی تھی۔ آریان نے پسٹل سے فائر کرتے وہاں لگے سب چھوٹے بڑے کیمروں کو توڑ دیا تھا۔ فائر کی آواز پر زرمش اچھلی تھی۔ دوسرے لمحے وہ پھر سے جھومتی ہوئی ہنسنے لگی۔ آریان کو اس کی ہنسی کے ساتھ کلب کی تیز روشنیاں بھی چبھ رہی تھیں۔ وہ کلب کے بڑے سے داخلی دروازے کو اندر سے بھی لاک لگا کے آتا۔ اس کی مسز خان اندر تھی۔ جب بات مسز خان پر آ جاتی تھی اسے کسی پر اعتبار نہیں رہتا تھا۔ آتی ہوں، میں جلدی ہے کیا؟ وہ گنگناتے ہوئے بری طرح سلگا تھا۔ وہ ایک فائر زرمش کے پیروں کی گرد کیا۔ وہ بری طرح چیخی تھی، خدا کے لیے مجھے مت مارو، میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ وہ گڑ گڑائی تھی۔ آریان کی رنگت فک ہوئی۔ اگلے لمحے اس کی کھلکھلاہٹ پر آریان کے لب بھینچے تھے۔ نوٹنکی کہیں کی! وہ بڑبڑایا۔ قریب آئے مہینے ہو گئے، ماں بننے والی ہے۔ وہ اچھا خاصا جھلا گیا تھا۔ ایک پل کو تو لگا جیسے سچ ہے۔ قدموں سے جان نکلی تھی۔ میں بلڈ تھرسٹ بیسٹ ہوں۔ میں خون پیتا ہوں، میں کاٹتا ہوں، میں تھپڑ مارتا ہوں۔ آریان سرد گراہٹ لیے اس پر اپنی نگاہیں جما کیا۔ وہ بچوں کی طرح نچلا لب باہر نکالے مسلسل اوپر نیچے اس بات میں سر ہلا رہی تھی۔ پھر بھی تم مجھ سے کیا کرتی ہو؟ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اب اپنے قریب کر گیا۔
وہ ہنستے ہوئے اس کے سینے میں سمائی تھی۔ آریان کے دل کی دھڑکنوں میں ادھم مچا، مگر غصہ اتنا تھا کہ اس کی جان لینے کو دل کر رہا تھا۔ وہ غصے سے اس کے بالوں کو جکڑتے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ پھر بھی تم مجھ سے کیا کرتی ہو؟ کیا سیکرٹ ہے؟ وہ بے چین تھا، وہ سیکرٹ جاننے کے لیے جو وہ سوچ رہا تھا۔ وہ تو اس کا دل تیزی سے دھڑکا رہا تھا۔ سیکرٹ یہ ہے، وہ نچلا لب دانتوں میں دبا گئے، مدہوشی میں بھی جیسے آریان کی تڑپ کا مزہ لیا ہو۔ جو بتا دیا جائے وہ سیکرٹ کہا رہتا ہے، ایجنٹ ہو جان لو۔ زرمش کی آنکھیں چمکی۔ ڈرامہ کوئن نشے میں بھی ایکٹنگ کرنا نہیں چھوڑتی۔ وہ غصے سے دانت پیس گیا۔ یہ جو تم کر رہی تھی، کیا سزا دوں؟ قبر میں زندہ گاڑ دوں؟ وہ دہکتے لہجے میں اس کے بالوں کو جھٹکا دے گیا۔ کیا کیا میں نے؟ معصومیت سے پوچھا۔ ڈانس کر رہی تھی، جسم دکھا رہی تھی۔ وہ بھڑکا تھا۔ کہاں دکھایا؟ وہ پیچھے کو ہوتے اپنے گاؤن کے بٹن کھولنے لگی۔ سیاہ گاؤن کے نیچے ریڈ شارٹ شرٹ پہنے ہوئی تھی۔ اس کا چاندی جیسا جسم دیکھتے آریان کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ وہ پہلے ہی اس کے بکھرے وجود سے نگاہیں چرا رہا تھا، وہ خود کو مزید عیاں کر گئی تھی۔ وہ اس کی سڈول ٹانگوں کو دیکھتے رک پھر گیا۔ اس دن کی طرح وہ آج بھی کیا چاہتی تھی، وہ سمجھ گیا تھا، مگر اس ایک نام سے اپنا آپ کیسے چھڑواتا؟ ہوش میں ساحر کا نام لیا تھا، مدہوشی میں بھی اسے پکار بیٹھی تو اب کی بار وہ سانس نہیں لے سکے گا۔ وہ بار بار اس اذیت سے ٹوٹ اور جڑ نہیں سکتا تھا۔ آریان نے پلٹتے سے دیکھا، وہ نگاہیں جھکائے گلاب کی طرح سرخ تھی۔ بے باکی میں شرم و حیا کی لالی وہ نظریں جھکائے مسکرا گیا۔ زرمش کی حرکت یاد آئی تو آنکھوں کی وینز پھر سے سیاہ ہوئی تھی۔ وہ اس تک پہنچتے اس کی گردن جکڑ گیا۔ تم جگ کی گرل فرینڈ نہیں، آریان خانزادہ کی بیوی ہو۔ جو تمہارے سر سے چادر اتری برداشت نہیں کرتا۔ تم اس ڈریس میں تھی، سب کے سامنے ڈانس کر رہی تھی۔ وہ دہاڑا تھا۔ زرمش اس کی دہاڑ پر لرزی تھی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اگلے لمحے وہ اونچا اونچا رونا شروع ہو گئی تھی۔ آریان خود پر ضبط کرتے سے دور ہوا۔ وہ نشے میں دھت صرف اس سے ڈرنے کی ایکٹنگ کر رہی تھی۔ وہ اسے سرد نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ نگاہیں چاندی جیسے بدن سے ہٹانا مشکل امر تھا۔ وہ اس کے چہرے پر بمشکل ہی ٹکائے ہوئی تھی۔ وہی ہوا۔ زرمش اب ہنسنے لگی۔ آریان خانزادہ کا رگوں میں خون کھولنے لگا۔ وہ اس سے 2 قدم کے فاصلے پر کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ وہ اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے اپنے گاؤن کے بٹن بند کرنے لگی۔ آریان کی سانسیں اٹکنے لگیں۔ وہ ہر پردے اتارنا چاہتا تھا، اس کے ملائم بدن پر اپنے سلگتے لبوں کا لمس چھوڑنا چاہتا تھا۔ وہ خود کو چھپا رہی تھی۔ آریان اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے اپنے اندر کے اضطراب کو چھپانے لگا، جیسے اس کے ہوش ربا سراپے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ نگاہیں چھت پر گاڑ گیا، مگر گلاس روف کو دیکھتے شدت سے دھڑکنے لگا۔ اس کا خوبصورت عکس گلاس روف میں نظر آ رہا تھا۔ وہ کبھی بٹن کھولتی، کبھی بند کر رہی تھی۔ آریان کی سرخ نگاہیں اب چھت کی طرف تھیں۔ یہاں چوری پکڑے جانے کا اندیشہ نہیں تھا۔ وہ اسے بلا خوف و خطر دیکھ سکتا تھا۔ وہ چھت کی طرف دیکھتے ہنسی تھی۔ چوری پکڑی جا چکی تھی، اب کی بار آریان کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ Caught you looking, Jack. Next time, just ask for a ticket. تمہاری نظر پکڑی گئی جیک، اگلی بار دیکھنے کے لیے ٹکٹ لے کر آنا۔ وہ دل فریبی سے ہنسی تھی۔ جیک نہیں ہو تمہارا، نہ تمہارا عاشق ہو، شوہر ہو تمہارا۔ قبر کھود ڈالوں گا یہ فضول کی ایکٹنگ کی میرے سامنے۔ وہ دہاڑا تھا۔ اب کی بار دہاڑ میں ایک مشرقی شوہر تھا جس کے ضد کی تنابیں ٹوٹ گئی تھی۔ اسے نشے میں اور بکھرے سرافے میں دیکھتے خون بری طرح کھول رہا تھا۔ زرمش کا چہرہ زرد ہوا۔ وہ مقابل کے خوف سے لرزی تھی، پر نگاہیں جھکا گئی۔ کپکپاتے ہاتھ گاؤن کے بٹن بند کرنے لگے۔ وہ اس کی جھکی ہوئی نگاہوں کو بغور دیکھتے سے قریب ہوا۔ خود سے ڈرتی اب اچھی نہیں لگی تھی۔ وہ اسی لمحے اس کے ساتھ لپٹتے اس کی گردن میں باہیں حمائل کر گئی۔ وہ بے بسی سے سرد سانسیں کھینچ گیا۔ آخر نشے میں ہی کیوں اس سے لپٹتی تھی، یا پھر ڈر کر اس سے لپٹتی تھی؟ آریان کے سرد بے بس سانسیں اس کے بالوں پر بکھرنے لگی تھی۔ اس کی کستوری خوشبو حواس معطل ہوئے۔ وہ اس کے بالوں پر لب رکھتے اس کا چہرہ تھام گیا تھا۔ تم جتنی غلطیاں کرو مسز خان، تمہارا آریان تمہاری ہر غلطی معاف کر سکتا ہے، اتنی شدت سے چاہتا ہے تمہارا بلٹرس پیس۔ وہ اس کا چہرہ نرمی سے تھامے کہہ رہا تھا، بابا شش،
وہ اس کے لبوں پر انگلی رکھ گیا۔ کچھ لمحوں کے لیے مجھے سکون کرنے دو، خود پر اترانے دو میری مسز خان، میرے قریب صرف میری وجہ سے آئی ہے۔ جھوٹا ہی صحیح مجھے احساس دلاؤ تم مجھ سے شدید محبت کرتی ہو۔ زرمش اس کی باتوں پر روتے ہوئے ہچکی لے گئی، اس کے عارض پر گرتے موتیوں پر لپ رکھ گیا۔ اس کے گاؤن کے بٹن کھولتے وہ جھکتے ہوئے اس کے دل کے مقام پر دیوانہ وار لب رکھنے لگا۔ وہ آنکھیں بند کر گئی تھی، اس کے لبوں کا نرم لمس شدت اختیار کرنے لگا۔ آریان اسے اپنے قریب کرتے سے خود میں سما گیا۔ زرمش اس کے سینے سے لپٹی تھی، رنگت میں گلاب کی سرخیاں کھلی تھیں۔ وہ اسے بغور دیکھتے اس کے گاؤن کے بٹن بند کرنے لگا۔ زرمش اس طرح بھی بے چین نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ ایسا نہیں چاہتی تھی، نشے میں ہی صحیح سے مقابل کا قرب چاہیے تھا۔ ہوش میں بات کروں گا مسز خان، مدہوشی میں کچھ نہیں ہوگا، نہ رومانس ہوگا، نہ کسی قسم کی بات ہوگی۔ آریان نے جھکتے ہوئے اس کا سٹالر اٹھایا، اس کی گرد لپیٹا اور اسے باہوں میں اٹھا لیا۔ یہ کلب ایلا کا تھا۔ یہاں کے تمام کیمرے ضائع کرنے کے باوجود یہاں رکنے کو دل نہیں مان رہا تھا، اور وہ اس کلب کے متعلق جانتا تھا۔ یہاں اس کے آدمی بھی تھے جنہوں نے زرمش کی ویڈیو بھیجی تھی۔ وہ کلب کے اندر کافی چھان پٹک کر چکے تھے، مگر زرمش کے معاملے میں وہ کسی چیز پر بھروسہ نہیں کرتا تھا۔ وہ اسے گود میں اٹھائے کلب کے پیچھے پچھلے دروازے کی طرف بڑھا۔ زرمش اس گردن میں اپنا چہرہ چھپا گئی تھی۔ چپکتی تو ایسے ہے جیسے سب سے زیادہ محبت مجھ سے کرتی ہے، 2 نمبر اداکارہ۔ وہ دانت پیستے سلگا۔ آریان پچھلے دروازے سے باہر آیا تو وہاں کھڑے ازلان نے اسے گھوری سے نوازا تھا۔ سستا 2 نمبر عاشق کھودلی کبر، سردی میں ہاتھ باندھے کھڑے ازلان کا بس نہیں چل رہا تھا اسی کلب میں آریان کی قبر کھود ڈالے۔ مشن اہم نہ ہوتا، وہ اب تک اس کی قبر کھود بھی چکا ہوتا۔ آریان اپنی سیاہ گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ زرمش کو پچھلی سیٹ پر لٹایا۔ ازلان نے سب گارڈز کو اشارہ کیا۔ سب گاڑیوں کی طرف بڑھے تھے۔ جگ کی سیفٹی ضروری تھی، مگر سب کو رکنا پڑا کیونکہ آریان گاڑی کا دروازہ لاک کر گیا تھا۔ پیچھے ہٹ جاؤ، سالار آج رات شب عروسی ادھر ہی منائے گا، ازلان دانت کچکچاتے بولا۔ ازلان سردی میں پھر سے ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے تھے۔ سیاہ شیشوں والی گاڑی پر نگاہیں جما گیا۔ وہ زرمش کو لیے پچھلی سیٹ پر لیٹتے اسے اپنے اوپر لٹا گیا تھا۔ زرمش اس کے سینے سے لپٹتے اس کی گردن پر اپنی سانسیں بکھیرنے لگی۔ آریان اس کے بالوں میں نرمی سے انگلیاں پھیرنے لگا۔ اس کی بھاری ہوتی سانسیں بتا رہی تھی وہ سو گئی ہے۔ مسز خان، کیسے آؤں آ کر تمہارے قریب؟ تمہاری آنکھوں میں چھپی طلب سے نگاہیں چرانا میرے لیے ننگی تلوار پر چلنے کے مترادف ہے، مگر کیا کروں؟ کیسے آ جاؤں؟ کیسے بھلا دوں وہ سب کچھ؟ ریپسٹ لفظ آج بھی سوئی کے مانند چپتا ہے۔ کیسے بتاؤں تم میرے لیے کیا ہو؟ ویسے خود سے لپٹاتے سرگوشی کر گیا۔ گاڑی میں پھیلی گرمی پر وہ پگھل رہا تھا۔ وہ اپنی کستوری خوشبو سے اسے گرما رہی تھی۔ وہ مزید خود پر جبر نہ کر سکا۔ اس کے اتنے قریب رہتا تو زرمش کے بدن کی گرمی اس کے وجود کو پگھلا دیتی۔ وہ اسے اپنے حصار سے آزاد کرنے لگا۔ وہ اس سے مزید اس کے ساتھ چپکی تھی۔ آریان جھنجھلاتے ہوئے گہرے سانس لینے لگا۔ قریب آ کے بھی تجھ سے فاصلہ رکھا میں نے، کہیں تو میری چاہت کو گناہ نہ سمجھ بیٹھے۔ وہ اپنی جیکٹ کی جیب سے سگریٹ لائٹر نکالے، سگریٹ جلاتے لبوں میں دبا گیا۔ تم شوہر نہیں ریپسٹ ہو۔ لفظ ٹھک سے آج بھی دل میں پیوست ہو جاتے تھے۔ نہ لفظوں کا زہر ختم ہوتا تھا، نہ اس کے لبوں سے نکلے اس کا نام بابا۔ آج بھی تو اس نے اس کے قریب آتے اسے اپنے ہی کسی رشتے کو پکارا تھا۔ آج بھی وہ اپنی مطلب اس غرض سے اس کے قریب آئی تھی۔ I'm sorry مسز خان، مر جاؤں گا، مگر ایک بات تو، اس برف کی وادیوں میں خون کی ہولی کھیلی جائے گی۔ رابرٹ کو موت دینے کے بعد حاکم کو اس برف میں دبا دوں گا۔ وہ بلند و بانگ کہکا لگا گیا۔ اس کے بلند و بانگ کہہ کے گاڑی لرزی تھی۔ اس کے سینے سے لپٹی بے ہوشی کے عالم میں زرمش بھی لرزی تھی۔ وہ اس کے گرد اپنی باہوں کا گھیرا سختی سے تنگ کر گیا تھا۔ گاڑی میں ہلنے پر باہر کھڑے ازلان سکندر کا خون کھول کر رہ گیا تھا۔ یہ سچ میں شروع ہو گیا ہے، ازلان نے غصے سے دانت پیسے تھے۔ یہ اور بات ہے، میں نے کبھی کہا بھی نہیں، مگر جو تجھ سے ہے وہ کسی سے ہوا بھی نہیں۔ زاویار خانزادہ اپنے کمرے میں صوفے پر لیٹے کب سے لائٹر بجھاتے سلگا رہا تھا۔ آج سگریٹ سے بھی بیزاری ہو رہی تھی۔ کمرے کی تنہائی بری طرح چبھ رہی تھی۔
ڈیرے پر بھی وہ زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکا تھا۔ وہ تبریز خان کے کمرے میں گئی۔ یہی بات آج سارا دن دماغ خراب کرتی رہی۔ حویلی کی کچن میں تبریز آلیان خان نے آج تک قدم نہیں رکھا تھا۔ عائش سے نکاح سے پہلے اس نے بھی کبھی کچن کا رخ نہیں کیا تھا۔ اس بات سے تو باخبر تھا تبریز خان کبھی کچن کا رخ نہیں کرے گا۔ دوسرا، وہ اپنی بیوی کی شیرنی فطرت سے بھی اچھی طرح سے واقف تھا۔ زرق کے گال پر چاقو کا وار وہ بھولا نہیں تھا۔ زاویار کے لب مہم سا مسکرائے تھے۔ کاشان کے گال پر ابھری اس کے نازک انگلیوں کے نشان کو کیسے بھول سکتا تھا؟ میری شیرنی، ساہی مال لبوں نے جنبش کی، مگر اگلے ہی لمحے چہرہ سپاٹ ہوا۔ اپنی بے اختیاری پر غصہ آیا۔ وہ اس کی کچھ بھی نہیں لگتی تھی۔ مختصر خون بہا میں آئی ہوئی عام سی بے ضرر عورت تھی۔ وہ اپنے لبوں کو باہم پیوست کیے گھڑنے لگا، مگر اسے کوئی گندی نظر اس سے دیکھے بھی کہاں گوارا تھا۔ بھلا جو بھی تھی اس کے نکاح میں تھی۔ آج بھی دماغ نے ایک تعویل گھڑی تھی، اسی لیے تو وہ سلگ رہا تھا۔ اس وقت رات کے 11 بج رہے تھے۔ سردیوں میں یہاں رات کے 11 بجنے کا مطلب تھا آدھی رات گزر جانا۔ وہ تو سر شام ہی لوٹ آیا تھا، تب سے ہی کمرے میں بند تھا۔ اسے خود ہی سزا دی تھی، اب اس سزا پر پچھتا رہا تھا۔ وہ اس کی قربت سے چھٹکارا پانے پر کافی خوش تھی۔ اس کا انماہک سے فرش پر پوچھا لگانا یاد آیا تو وہ جل کر سیاہ ہوا تھا۔ اس نے تو کہیں پڑھا تھا، مرد اگر بیوی سے التفات بھری نگاہ اٹھا لے تو وہ مڑ جاتی ہے۔ اس کے لیے اس سے بڑھ کر سزا کوئی نہیں ہوتی۔ وہ سوچتے ہوئے بھی اپنی نگاہیں لائٹر کے شعلے پر جمائے ہوئے تھا۔ عائش ملک کے لیے اس کے محرم کا کرب کیا کوئی معنی نہیں رکھتا تھا؟ یہ سوچتے اس کے اعصاب چٹکنے لگے تھے۔ ذلت کی ہی زندگی کئی عورتوں کو راس آتی ہے، عائش بھی انہی عورتوں میں سے ہے۔ وہ رعونیت سے سوچتے شعلے کو 2 انگلیوں میں جکڑنے کی کوشش کرنے لگا، جو انگلیوں کے پوروں کو جلا تو رہا تھا، مگر وہ اس آگ کو پکڑنے میں ناکام ہوا تھا۔ عائش ملک بھی تو ایک آگ تھی جسے چھونے سے صرف وجود جلتا تھا، پکڑ میں تو وہ بھی نہیں آتی۔ وہ عجب سے سوچتے اضطراب کی انتہا تھا۔ اب ساری عمر نہیں کچھ کرے گی، تا عمر اس کچن میں گزار دے گی۔ میرے لیے عورتوں کی کمی نہیں۔ وہ نخوت سے سر چٹکتے سوچتے زہر کن مسکرایا تھا، مگر اگلے ہی لمحے منہ پر ہاتھ پھیرتے وہ کھڑا ہوا۔ سردار زاویار خانزادہ کے قدموں کا رخ کچن کی طرف تھا۔ وہ سیاہ سلوٹ زدہ شلوار قمیص پر سیاہ مردانہ گرم شال کندھوں پر ڈالے ہوئے تھا۔ رات کے اس پہر اس کے اضطرابی قدم کچن کی طرف تیزی سے بڑھ رہے تھے۔ عائش نے اچھی طرح کچن صاف کرتے چمکا دیا تھا۔ وہ سیاہ رنگی اسی فراک میں ملبوس تھی جو وہ فارم ہاؤس سے پہن کر آئی تھی، سیاہ لیلن کا فراک جو اس سردی میں جان کا آزار ہی تھا۔ سارا دن برتن دھونے کی وجہ سے یہ فراک گیلا ہو کر جسم کے ساتھ چپک جاتا تو وہ بسود شکر تھا۔ اس کی ڈیوٹی پھر سے کچن میں لگ چکی تھی۔ وہ تو شاید اس سردی سے ہی مر جاتی۔ اس لیب کو چمکاتے یہی سوچ رہی تھی، 2 دن سے وہ یہی سب سوچتی رہتی۔ شدید سردی اور کام، یہاں سے آزاد ہونے کا خواب وہ دیکھنا چھوڑ چکی تھی۔ وہ سب سے آس امید چھوڑ چکی تھی۔ اب وقت سارا دن کے کاموں کا سوچ کر ہی گزر جاتا تھا۔ ملازمین سر شام اتنی سردی میں گرم کمروں کا رخ کر لیتی تھیں۔ اسے رات کے برتن دھونے ہوتے تھے، پھر پورا کچن صاف کرنا ہوتا تھا، پھر صبح کے لیے آٹا گوندنا ہوتا تھا، فریج کی صفائی کرنا ہوتی تھی، اور بھی بہت سے کام ہوتے تھے۔ نپٹاتے رات کی 11-12 بج جاتے۔ جسم گرم بستر کی چاہ پر ٹوٹنے لگتا اور وہ فقط مسکرا جاتی۔ کچھ گھنٹے ہی صحیح، اب سکون کی نیند تو مل جاتی تھی۔ دن کی مشقت کے بعد شکر ہے رات کی مشقت سے جان چھوٹ گئی تھی۔ وہ جتنا خدا کا شکر ادا کرتی کم تھا۔ وہ اسے سزا دے رہا تھا، وہ جانتا ہی نہ تھا سزا تو اسے اس کی جان چھوٹ گئی تھی۔ کچن کا سلیب صاف کرتے اس نے تھکی تھکی سانس خارج کی تو دل کو کچھ ہوا تھا۔ دل پر ہاتھ رکھ گئی، دل گھٹنے لگا۔ اسے یاد آیا تھا اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ وہ فریج کی طرف بڑھی، کل کا پڑا سالن نکالا اور ہاٹ پاٹ میں پڑی ایک روٹی نکالی۔ وہ کچن میں پڑی میز پر کھانا رکھے کھڑی ہی جلدی کھانے لگی۔ بکرے کا شوربہ تھا جس پر گھی کی تہ جم چکی تھی۔ وہ گرم کیے بغیر ہی کھا رہی تھی۔ ٹھنڈا ہو یا گرم کیا فرق پڑتا تھا، پیٹ ہی تو بھرنا تھا۔ ویسے بھی اس کا گوشت کھانا وہ بند کر چکا تھا۔
سبزی کے ساتھ بھی اسے روٹی ملتی تھی، مگر آج تو سبزی نہیں بنی تھی۔ اس وقت کون دیکھ رہا ہے بھلا؟ وہ جلدی جلدی کھانے لگی۔ عائش! اس کی بھاری پکار پر عائش لرزی تھی۔ نوالا حلق میں پھنسا۔ اس نے گردن موڑے اسے دیکھا تھا۔ وہ اپنے عضلی دوبدو بدن کے ساتھ کچن کے دروازے کے بیچوں بیچ استادہ تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔